سڑکوں کے کنارے بنی جھونپڑیوں اور عارضی خیموں میں سیلاب زدگان امداد کے منتظر ہیں۔ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہمارے بچے دن رات کھانا مانگتے ہیں۔ انہیں پہلے ہی بھوک اور گرمی کا سامنا تھا، اب انہیں بیماری کا خطرہ بھی ہے۔ پاکستان میں جیسے جیسے سیلاب کا پانی اتر رہا ہے، ملیریا، ڈینگی، اسہال اور جلد کے امراض کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ صحت عامہ کا عملہ روزانہ مچھروں اور پانی سے لگنے والی بیماریوں سے متاثرہ ہزاروں مریض دیکھ رہا ہے۔ ابھی جو مچھر کا سیزن ہے، پانی بہت زیادہ ہے، اس میں مچھر گرو کر رہا ہے، اور ویسے بھی سپٹمبر اور اکتوبر ایک ہمارا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس مچھر کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس جو سیلاب زدگان کے جو کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ملیریا کے کیسز کو دیکھ رہے ہیں۔ ملک کا ایک بڑا رقبہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جسے خشک ہونے میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ حفظان صحت کی سہولتوں اور پینے کے صاف پانی کی کمی کے باعث بہت سے لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لیے جراثیم سے بھرے انہی تالابوں کا رخ کر رہے ہیں۔ گرمی بہت شدید ہو رہی ہے اور ہم خود سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم سیلاب کے پانی میں نہانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ، اور پینے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ مونسون کی غیر معمولی بارشوں اور تباہ کن سیلاب سے پاکستان میں جون کے وسط سے اب تک 1600 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 500 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں۔ قدرتی آفت سے 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 15% ہے۔ پیٹ اور آنتوں کی بیماریوں سے ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ بیماریوں کا پھیلاؤ دوسری آفت بن سکتا ہے۔ شروع سے ہی عالمی ادارہ صحت کا عملہ متاثرہ علاقوں میں موجود ہے۔ ہم ان تمام اضلاع کا دورہ کرتے رہے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اور ادویات اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی میں مدد کر رہے ہیں۔ WHO کا عملہ موبائل ہیلتھ کیمپ لگانے میں بھی شامل رہا ہے۔ ملک میں صحت عامہ کا نظام پہلے ہی کمزور تھا۔ بارشوں اور سیلاب سے صحت کے تقریباً 2000 مراکز کو نقصان پہنچا ہے، جس سے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے نمٹنا اور بھی مشکل ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر مشکلات سڑکوں کی تباہی کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے علاقے سے یہاں تک اتنا طویل سفر نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں یہاں صرف یہی ایک صحت کا مرکز رہ گیا ہے، اس لیے ان کے لیے یہاں پہنچنے کے لیے زیادہ لمبا سفر کرنا مشکل ہے۔ محکمہ صحت کے حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ بیماریوں کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن جن کا تقریباً سبھی کچھ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے، وہ اپنے لیے کیا حفاظتی اقدامات کریں؟ سارہ زمان، وائس آف امریکہ۔